آج جو عمران خان صاحب پھر سے پارٹی کے چیئرمین بن گئے ہیں، یہ بلا مقابلہ وہ آئے، لیکن یہ معاملہ سلیکٹڈ تھا یا الیکٹڈ تھا؟ دیکھیں، پاکستان کی پولیٹکس ہے. پاکستان کی پولیٹکس میں فاؤنڈنگ ممبر ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب. ابھی یہ امریکہ اگر ہوتا تو آپ ابھی یہ پاکستان کی پولیٹکس میں ہے. پاکستان کی پولیٹکس، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے، عمران خان فاؤنڈر ہیں، تو مزے اب آپ اس کو جو مرضی بول لیں، لیکن یہ الیکشن ہوا ہے. دوسری جماعتوں میں تو یہ بھی شاید نہیں ہوتا ہو، یعنی کہ ان کا کوئی بیٹا کھڑا ہوا، کوئی بانجا کھڑا ہوا، کوئی ان کا کوئی بھائی ہوا. وہ تو نہیں ہے کہ خاندان پورا کا پورا پولیٹکس میں آ گیا تو وہی سارے چل رہے ہیں، یا باپ ہے تو بیٹا ہے تو والدہ ہے. مطلب اس طرح تو نہیں ہے نا، کھلا ہے. ہی از اے فاؤنڈنگ زیدی صاحب یہ فرمائیں کہ یہ صرف مرکزی انتخابات اب ہوئے ہیں یا صوبوں میں بھی، اضلاع میں بھی، تحصیلوں میں بھی ایک پورا پروسیس ہوگا یا بس ہو گیا؟ دیکھیں، خان صاحب نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو آئیڈیل انتخابات ہیں جو کہ ایک پراپر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہونے چاہیے، وہ تو ہیپنڈ. یہ انتخابات ہوئے ہیں جس میں خان صاحب چیئرمین الیکٹ ہوئے ہیں، دوبارہ فاؤنڈنگ چیئرمین بھی ہیں، تو وہ آئیڈیل نہیں ہے جو وہ جس طرح کے وہ چاہتے ہیں، جس طرح کے ہم چاہتے ہیں کہ ایک پورا ایک اسٹرکچر بنے. ہم ایک دفعہ پہلے وہ کروا چکے ہیں، 2013 میں ہم نے پورا اس کے اوپر ایک ایکسرسائز کی تھی. میرے خیال میں اس سے بڑا کبھی بھی کسی جماعت نے نہیں کیا، اور اس میں لوگ کھڑے ہوئے تھے. میں خود کھڑا ہوا تھا، ہار گیا. عمر چیمہ جو آج کھڑے تھے وہ کھڑے ہوئے تھے ایز فار پریزیڈنٹ، وہ ہار گئے. تو اس طرح وہ انتخابات ہے. اور اس کے بعد جو بھی ہوا اس انتخابات میں کمیشن بھی بنے، ان کی ریکارڈ بھی آئیں، تو وہ ہم کرائیں گے. لیکن ابھی تو فاسٹ پروسیس میں کرنا ہے نا، ہم تو ایک تحریک کے بیچ کے اندر ہیں ابھی. اچھا زید صاحب، یہ آج گورنمنٹ وہ بنیں گی، قومی اقتصادی کونسل نے یہ فیصلہ کیا، صوبوں نے اتفاق رائے کیا کہ مارکیٹس اب یہ انرجی سیونگ کے لیے مارکیٹ 8:30 بجے بند ہوں گی، ہفتے کی چھٹی بحال کر دی گئی ہے. یہ اقدامات جو ہیں، اس سے آپ کی معیشت کو کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ اس کے حق میں ہیں، آپ ذاتی طور پر بھی اور آپ کی پارٹی بھی، یا نہیں یہ نہیں ہونے چاہیے اور لوگوں کو کاروبار کھلی چھٹی ہونی چاہیے، جس وقت دکان کھولیں، کاروباری مرکز کھولیں؟ نہیں جی، میں کیونکہ آپ ساری دنیا میں دیکھیں کہ وہ کس طرح انرجی کرائسس سے ڈیل کر رہے ہیں، اور یا وہ کس طرح انرجی کرائسس سے ڈیل کرتے آئے ہیں. ایون جب انرجی کرائسس نہیں ہوتا، آج دیکھیں امریکہ میں $5.5-6 کے اوپر چلا گیا گیلن پیٹرول، لیکن دکانیں تو اس پہلے بھی وہاں جب نہیں تھا، جب $1 یا $1.25 کا تھا، مجھے یاد ہے، دکانیں تو وہاں اس وقت بھی 7 بجے بند ہو جاتی تھیں، مالز 8 بجے بند ہو جاتے تھے، ریسٹورینٹ جو تھے وہ کوئی 10 بجے بند ہو جاتے تھے. تو وہ تو وہاں بھی ہو رہا تھا، جو کہ اتنی بڑی اکانومی ہے. سیکنڈلی سیٹرڈے سنڈے وہاں بھی ایک ورک ڈے تو نہیں ہوتا، ہاف ڈے ہوتا ہے. ریٹیل شاپس وغیرہ کھلی ہوتی ہیں، لیکن آفیسز اور وغیرہ تو ہاف ڈے ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کو ورک ڈے نہیں ہوتا. آپ کو بہت ساری چیزیں اس طرح کی کرنی پڑیں گی. خالی یہ میرے خیال میں اگر یہ خالی ایسا اقدام ہے کہ جی ٹوپی ڈرامے والا تو پتہ نہیں، لیکن پاکستان کے اندر ایشو کیا ہے عارف بھائی؟ ایشو یہ ہے کہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں لیکن خود تبدیل نہیں ہونا چاہتے. جی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیزیں سیکریفائس سے بنتی ہیں. آپ کی میں بات سن رہا تھا شو شروع ہونے سے پہلے، وہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ جی خواتین جاتی ہیں، شادی ہوتی ہے. ہمیں نا ایز اے کنٹری اپنے کلچر کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. بلکہ میں نے تو یہ بھی ان کو کہا کہ کووڈ تھا، اب کووڈ کے اندر پوری دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان کام تو بند نہیں ہوا، اکانومی سلو ہو گئی، لیکن کام لوگ گھر سے بھی کر رہے تھے. زوم آ گیا، زوم کے اوپر ساری دنیا کی کانفرنسز ہو رہی ہیں، لوگوں کی ٹریول کاسٹس کم ہو گئیں، دنیا بھر زوم کے اوپر میٹنگ کر لیتی ہے، گھر سے لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں اس طرح کی کرنی چاہیے، انکریج کرنی چاہیے، تاکہ آپ کی انرجی کا کیونکہ آپ کی پوری یعنی آپ انڈوز کر رہے ہیں، آپ ان اقدامات کو انڈوز کر رہے ہیں، آپ ان فیصلوں کو انڈوز کر رہے ہیں. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کوشش کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، لیکن صبح دکانیں پر جلدی کھلوا دیں. جی ٹھیک ہے. اور پھر سیلیکٹ نہ کریں، پک اینڈ چوز نہ کریں کہ رشتہ دار کی دکان کھل گئی اور نہ کھلی. اٹ ہیز ٹو بی اکراس دی بورڈ فار ایوری بڈی. صحیح. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم انتخابات کے لیے عمران خان صاحب سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اکتوبر میں کروانے ہیں یا اس کے بعد کروانے ہیں. پی ٹی آئی رانا صاحب کی اس بات کو کس حد تک سنجیدہ لے رہی ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی وفد آتا ہے آپ اس تناظر میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟
دیکھیں رانا ثناء اللہ ایک کرمنل ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ایک کرمنل اس ملک کا انٹیریئر منسٹر بن گیا ہے. رانا ثناء اللہ کے اوپر خود مرڈر کے کیسز ہیں. رانا ثناء اللہ کی اپنی جماعت کے ایک شخص ہے عابد شیر علی, ان کے وہ اور ان کے والد اور وہ بھی اسی علاقے سے, وہ ان کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اب رانا ثناء اللہ کی بات کو ہم اتنا سیریس نہیں لیتے. اگر یہ بات کرنی ہے ان کو بولیں کہ بات کیا کرنی, آپ سے بات کیوں کریں, آپ ویسی قابض ہیں, مطلب ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں. آپ نے قبضہ کیا ہے ایک رجیم چینج, فورن فنڈڈ رجیم چینج کے تحت. آپ کوئی جمہوریت یعنی کہ آپ الیکشن جیت کے نہیں آئے, آپ سے بڑا سلیکٹڈ تو کوئی ہے ہی نہیں. یعنی کہ اگر کوئی سلیکٹڈ گیا تو یہ ہوتا ہے سلیکٹڈ جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اگر ان کو کرانا ہے یہ جا کے اسمبلی ڈیزالو کریں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ اناؤنس کریں اور پھر جائیں الیکشن کی طرف. ختم ہو گیا, اس میں بات کرنے کی کیا بات ہے. اور وہ بھی رانا ثناء اللہ سے کیا بات ہے. کل ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب تھے, پرسوں شاہ محمود قریشی صاحب تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر موجودہ حکومت ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دے دے, وہ کوئی بھی ہو, اکتوبر میں ہو, جنوری میں ہو, اور یہ کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی, تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, ایک میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تاکہ انتخابی اصلاحات ہو جائیں, باقی چیزیں ہو جائیں. تو کیا یہ ان کا ذاتی موقف ہے, پارٹی اس کے لیے تیار نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے, اگر چیئرمین وائس چیئرمین اگر ایک سٹیٹمنٹ پالیسی کا سٹیٹمنٹ بیان دیتے ہیں, شاہ محمود ہمارے وائس چیئرمین ہیں, تو ٹھیک ہے. اگر وہ پہلے ڈیٹ تو دیں نا, انہوں نے تو کلیئرٹی سے کیا دیا, پہلے وہ ڈیٹ دے دیں, اس کے بعد بات کرنے کو تیار بات ہو سکتی ہے. اچھا, پارلیمنٹ میں آپ نہیں ہیں, الیکشن کمیشن پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے, اور الیکشن آپ چاہتے ہیں, اور یہ الیکشن ہو بھی گئے تو آپ کے پاس بہت سے جواز ہیں, ان کو آپ نہیں مانیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے. پارلیمنٹ سے باہر رہ کے آپ قابل بھروسہ الیکشن کمیشن کیسے تشکیل دے سکتے ہیں علی زیدی صاحب؟ دیکھیے, یہ الیکشن کمیشن جو ابھی لگے ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان, وہ ہماری ہی جماعت میں, ہماری ہی حکومت میں, ہماری ٹرم ٹینیور میں لگے تھے, اور میرے خیال میں تو انہوں نے کچھ اقدام ایسے کیے ہیں جس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں, اور ابھی بھی اٹھ رہے ہیں. دیکھیں, ٹرانسپیرنسی الیکشن سے ایک ہوتا ہے پری پول, یا پھر ہوتا ہے پول ڈے, اور ایک ہوتا ہے پوسٹ پول. تو یہ پری پول جو ہو رہا ہے, یہ ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارا ایک سٹنگ ایم پی اے ہے سندھ سے, ریاض حیدر صاحب. میں نے سارے ایم پی ایس کو کہا کہ آپ سارے جا کے نا 8300 8300 پہ شناختی کارڈ ہر ایک کا بھجوائیں اور چیک کرائیں کہ ووٹ کہاں ہے. اب میرے اپنے بھائی کا ووٹ ٹرانسفر ہو گیا ہے, وہ جہاں تھا ووٹ وہ اسی علاقے میں رہتا ہے, پتہ نہیں اٹھا کے کہاں پھینک دیا. وہ کہتا ہے میں تو پتہ بھی نہیں ہے کون سا گاؤں ہے. اس کے بعد وہ ریاض حیدر صاحب سے کا جب ووٹ چیک کرایا تو ریاض حیدر صاحب کا کہا جی آپ کا تو ووٹ ہے نہیں, آپ تو انتقال کر گئے ہیں. بھائی وہ صوبائی اسمبلی کا ابھی بھی سٹنگ ممبر ہے, وہ انتقال کر گیا. آج بھی مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ, تو یہ تو بہت زبردست قسم کی پلان طریقے سے انہوں نے یہ نیچے الیکشن کمیشن کے یہ کام ہوا ہے. تو یہ اگر کام ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار تو چیف الیکشن کمیشن نہیں. آپ پارلیمنٹ سے باہر رہ کے علی زیدی صاحب, پارلیمنٹ سے آپ باہر رہ کے الیکشن کمیشن قابل بھروسہ الیکشن کمیشن کیسے